عدل بمقابلہ ظلم۔ قصبہ تالاب سرائی کی آبادی 2000 افراد پر مشتمل تھی۔ اس چھوٹے سے قصبے میں ایک ہی بازار تھا جس میں 2 پی سی او تھے۔ جن کے پاس فون کی سہولت موجود نہ تھی وہ لوگ یہیں آ کر فون کرتے تھے۔ بابا غلام رسول کو اپنی بیٹی سے بات کیے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ آج ان کا بے حد دل چاہ رہا تھا کہ بیٹی سے بات کروں۔ آج بابا کو اپنی بیٹی بہت یاد آ رہی تھی۔ ان کی بیٹی ہندوستان کی سرحد کے قریب ایک شہر شکر گڑھ کے ایک گاؤں ترکھانہ میں رہتی تھی۔ بابا غلام رسول کی کل کائنات بس ایک ہی بیٹی تھی جس سے وہ کبھی کبھی فون پر بات کر لیا کرتے تھے۔ بیٹی نے کئی مرتبہ کہا کہ ابا آپ میرے پاس آ جائیں، مگر وہ تالاب سرائی سے جانے کے لیے تیار نہ تھے جہاں انہوں نے آنکھ کھولی، بچپن میں کھیلا، جوانی کو گزرتے دیکھا اور اب سفید بالوں اور جھریوں زدہ چہرہ لیے بڑھاپے کے دکھ سکھ میں جی رہے ہیں۔ اب یہاں ان کی عمر کے صرف 3 دوست رہ گئے تھے۔ وہ دن کے کچھ گھنٹے ایک جگہ چوکیدارا کرتے جہاں سے صرف 800 روپے تنخواہ ملتی۔ باقی اوقات اپنی چوپال میں دوستوں کے ساتھ ماضی کی یادوں میں گزارنا ان کی زندگی کا سرمایہ تھا۔ اس تنخواہ سے بمشکل وہ اپنا گزارا کرتے، پھر بھی ان پیسوں میں سے وہ کچھ روپے بچا کر رکھتے تاکہ ہر مہینے اپنی اکلوتی بیٹی سے بات کر لیا کریں۔ کئی روز سے ظلم اور عدل کے درمیان کشمکش جاری تھی۔ ظلم نے عدل کو چیلنج کر دیا تھا کہ میں تمہیں عبرتناک شکست دوں گا، جبکہ عدل کا کہنا تھا کہ فتح بالآخر حق کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی تمہاری لالچ میں آ بھی گیا تو بھی آخر وہ میری طرف ہی لوٹے گا اور اسے احساس ہو جائے گا کہ ظلم کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ بابا غلام رسول بیٹی سے بات کرنے کے لیے عادل پی سی او میں داخل ہوئے۔ بیٹا فون کے کتنے پیسے لوگے؟ بابا 3 روپے یونٹ ہیں، جتنے یونٹ گریں گے فی یونٹ کے حساب سے پیسے لوں گا۔ بیٹا مجھے تو یونٹ وونٹ کا پتہ نہیں چلتا، بس رعایت سے جائز پیسے لے لینا۔ ہاں بابا بے فکر رہو، تسلی سے بات کرو، یونٹ کے حساب سے زیادہ نہیں لوں گا۔ عادل نے بابا کو نمبر ملا کر دیا۔ جیسے ہی فون پر رابطہ ہوا، بیٹی کی آواز سن کر بابا غلام رسول ساری تکلیفیں بھول گیا۔ آج بیٹی کی خیریت سن کر وہ بھول گیا وقت کتنا گزرا، اس کا اسے احساس ہی نہ ہوا۔ اس کے فون کرنے پر 7 یونٹ گرے اور فی یونٹ 3 روپے کے حساب سے صرف 21 روپے بنتے تھے۔ بیٹا کتنے پیسے ہوئے؟ بابا آج تو آپ نے لمبی بات کی ہے، 12 یونٹ گرے ہیں، 36 روپے بنتے ہیں، آپ صرف 35 روپے دے دیں، عادل نے کہا۔ ظلم عادل پی سی او میں داخل ہو چکا تھا۔ عادل کو سمجھانے کے لیے آگے بڑھا۔ بابا نے اپنی پوٹلی کھولی تو اس میں صرف 35 روپے تھے۔ چلو بیٹی کی خیریت تو معلوم ہو گئی نا، پیسے تو آنی جانی چیز ہے، بابا نے 35 روپے دیتے ہوئے کہا۔ عدل بابا کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا کیونکہ آج بابا کے پاس یہی پیسے تھے جسے وہ فون پر لگا چکے تھے۔ آج بابا نے فاقے سے دن گزارنا تھا کیونکہ تنخواہ کل ملنی تھی۔ بابا سے صبر نہ ہو سکا کہ کل کا انتظار کر لیں اور بیٹی سے بات کرنے کی خاطر فاقہ برداشت کر لیا۔ عادل یہ ظلم ہے، عدل نہیں، انصاف کرو انصاف، عدل نے عادل سے کہا۔ ارے جاؤ یہاں سے، عادل تمہاری بات نہیں مانے گا، میری بات مان کر اس نے تمہیں شکست دی ہے، ظلم نے کہا۔ عادل بابا جا رہے ہیں، انہیں 14 روپے واپس کر کے عدل قائم کر لو، اس طرح یہ آج فاقہ نہیں کریں گے، تمہارا عدل ان کے پیٹ کی آگ بجھا سکتا ہے، عادل عادل بنو عادل۔ عادل نے عدل کی بات پر کوئی کان نہ دھرا اور ظلم کی بات مان کر ظلم سے 14 روپے رکھ لیے، جبکہ بابا غلام رسول بیٹی سے بات کرنے اور خیریت معلوم ہونے کی خوشی میں بھوک اور فاقے سے بے نیاز تھا اور خوشی خوشی اپنی چوپال کی طرف رواں دواں تھا۔ ٹھیک ہے عادل، تم نے یہ روپے واپس نہیں کیے، مگر تمہارے یہ روپے کسی اور راستے سے ضائع ہو جائیں گے، تمہیں کیا ملا ایک بوڑھے کے منہ سے لقمہ چھین کر؟ عادل نے آج پی سی او بند کرتے ہوئے پیسے گنے تو کل 300 روپے تھے۔ آج اس کا دل چاہا کہ بچوں کے لیے مرغی لے جاؤں، چنانچہ وہ راستے سے مرغی لیتے ہوئے اپنے گھر پہنچا۔
عادل اور اس کے تینوں بچوں نے رات کا کھانا کھایا ہی تھا کہ اسے الٹیاں لگ گئیں۔ الٹیوں سے اس کا برا حال تھا۔ فوراً اسے قصبے کے ڈسپینسر کے پاس لے جایا گیا۔ دیکھا عادل، تمہارے ظلم سے حاصل کردہ روپوں کا انجام آخر تم چوٹ کھا کر ہی سمجھے، عادل نے اس سے کہا۔ عادل دوائی لے کر کلینک سے نکلا تو اسے بابا غلام رسول کے ساتھ کیا ہوا ظلم یاد آنے لگا۔ اس کا دل اس بات کی گواہی دینے لگا کہ اسے اپنے ہی ظلم کی سزا ملی ہے۔ اس نے عزم کر لیا، آئندہ کبھی عدل کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور جب اس کا ہاتھ آئندہ ہمیشہ کے لیے عدل کی طرف بڑھا تو ظلم کے مکروہ چہرے پر سیاہی پھیل گئی۔